نبی حدیث جس کے راوی سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہے، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں کہ آدمی سے بیوی کو مارنے کے بارے میں سوال نہ کیا جائے گا، جس کو اس حدیث کو ابو داود وغیرہ نے اپنی کتب میں نقل کیا ہے۔ اب اس حدیث مبارکہ میں عورت کو مارنے کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا، اس حدیث مبارکہ کی تشریح اور بیوی کے آداب، شوہر کے حقوق بیان کیے جائیں گے، جو شارح ریاض الصالحین علامہ ابو التراب محمد ناصر الدین ناصر المدنی عطاری نے اپنی شرح میں جو باتیں نقل کی ہے وہ ناظرین کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ بیوی کے آداب، شوہر کو چاہے کہ بیوی کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے، نرمی کے ساتھ گفتگو کریں، محبت و چاہت کا اظہار کریں، تنہائی میں اس کے ساتھ خوش مزاجی اور بے تکلفی سے پیش آئے، لغزشوں کو درگزر کریں، لڑائی جھگڑا آپس میں نہ کریں، اس کی عزت کی حفاظت کریں، کسی معاملے میں اس سے بحث و مباحثہ نہ کریں، بغیر کنجوسی کیے اس کی مدد کریں، اس کے گھر والوں کی عزت و تعظیم کریں، ہمیشہ اچھے وعدے کریں، اپنی بیوی پر شدید غیرت کھائیں کہ وہ اپنے حسن و جمال غیر کے سامنے ظاہر کریں، وہ اپنی بیوی پر شدید غیرت کھائیں اس بات سے کہ وہ اپنا حسن و جمال کسی غیر کے سامنے ظاہر کریں۔ بہترین شوہر وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ نرمی، خوش خلوقی اور حسن سلوک کے ساتھ پیش آئے۔ بہترین شوہر کے صفات بیان کیے جا رہے ہیں کہ کون ہے بہترین شوہر جو اپنی بیوی کے ساتھ نرمی، خوش خلوقی، اچھے اخلاق اور اچھے سلوک اور رویے کے ساتھ پیش آئے، جو اپنی بیوی کے حقوق کو ادا کرنے میں کسی قسم کی غفلت اور کوتاہی نہ کرے۔ کون ہے اچھا شوہر جو اپنی بیوی کا اس طرح ہو کر رہے کہ کسی اجنبی عورت پر نگاہ نہ ڈالیں؟ کون ہے جو اپنی بیوی کو اپنے عیش و آرام میں برابر کا شریک سمجھے؟ بہترین شوہر وہ ہے جو اپنی بیوی پر کبھی ظلم اور کسی قسم کی بے جا زیادتی نہ کرے۔ بہترین شوہر وہ ہے جو اپنی بیوی کے سخت مزاجی اور بد اخلاقی پر صبر کا مظاہرہ کرے۔ بہترین شوہر وہ ہے جو اپنی بیوی کی خوبیوں پر نظر رکھے اور معمولی غلطیوں کو نظر انداز کرے۔ بہترین شوہر وہ ہے جو اپنی بیوی کی مصیبتوں، بیماریوں، رنج و غم میں دلجوئی، تیمارداری اور وفاداری کا ثبوت دے۔ بہترین شوہر وہ ہے جو اپنی بیوی کو پردے میں رکھ کر عزت و آبرو کی حفاظت کرے۔ بہترین شوہر وہ ہے جو اپنی بیوی کو دینداری کی تاکید کرتا رہے اور شریعت کی راہ پر چلائے اور خود بھی شریعت کی راہ پر چلے۔ بہترین شوہر وہ ہے جو اپنی بیوی اور اہل و عیال کو کما کر رزق حلال کھلائے اور رزق کریم کھلائے۔ بہترین شوہر وہ ہے جو اپنی بیوی کے میکے والوں اور اس کی سہیلیوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرے۔ بہترین شوہر وہ ہے جو اپنی بیوی کو ذلت و رسوائی سے بچائے رکھے۔ بہترین شوہر وہ ہے جو اپنی بیوی کے اخراجات میں بخیلی اور کنجوسی نہ کرے۔ بہترین شوہر وہ ہے جو اپنی بیوی پر اس طرح کنٹرول رکھے کہ وہ کسی برائی کی طرف رخ بھی نہ کرے، نہ اس کا تصور بھی کرے۔ شوہر اپنی عورت کو ان امور پر مار سکتا ہے۔ عورت اگر باوجود قدرت بناؤ سنگار نہ کرے، یعنی جو زینت شرعاً جائز ہے اس کے نہ کرنے پر مار سکتا ہے، اور اگر شوہر مردانہ لباس پہننے کو یا گودنا یا گدانے کو کہتا ہے اور نہیں کرتی تو مارنے کا حق نہیں۔ یوں ہی اگر عورت بیمار ہے یا احرام بندھے ہوئے ہے
یا جس قسم کی زینت کو کہتا ہے وہ اس کے پاس نہیں ہے تو نہیں مار سکتا۔ غسل جنابت نہیں کرتی، بغیر اجازت گھر سے چلی گئی، جس موقع پر اسے اجازت لینے کی ضرورت تھی تو شوہر اس پر بھی اس کو سزا دے سکتا ہے۔ اپنے پاس بلایا نہیں آئی جبکہ حیض و نفاس سے پاک تھی اور فرض روزہ بھی رکھے ہوئے نہ تھی تو تب بھی اس پر اس کو خفیف طور پر مار سکتا ہے۔ چھوٹے ناسمجھ بچے کے مارنے پر شوہر کو گالی دی، گدھا وغیرہ کہا یا اس کے کپڑے پھاڑ ڈالے، غیر محرم کے سامنے چہرہ کھول دیا، اجنبی مرد سے کلام کیا، شوہر سے بات کی یا جھگڑا کیا اس غرض سے کہ اجنبی شخص اس کی آواز سنے، یا شوہر کی کوئی چیز بغیر اجازت کسی کو دے دی اور وہ ایسی چیز ہو کہ عادتاً بغیر اجازت عورتیں ایسی چیز نہ دیا کرتی ہو، اور اگر ایسی چیز دی جس کے دینے پر عادت جاری ہے تو نہیں مار سکتا۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین رکھیں، شوہر سے بات کی یا جھگڑا کیا اس غرض سے کہ اجنبی شخص اس کی آواز سنے، یا شوہر کی کوئی چیز بغیر اجازت کسی کو دے دی اور وہ ایسی چیز ہو کہ عادتاً بغیر اجازت عورتیں ایسی چیز نہ دیا کرتی ہو، اور اگر ایسی چیز دی جس کے دینے پر عادت جاری ہے تو نہیں مار سکتا۔ نے شوہر کو اختیار نہیں ہے کہ ایسی چیز پر نہ مارے۔ عورت کو اتنا نہیں مار سکتا کہ ہڈی ٹوٹ جائے یا کھال پھٹ جائے یا نیلے داغ پڑ جائے، اور اگر اتنا مارا اور اتنا شدید اس کو پیٹا گیا اور عورت نے دعویٰ کر دیا اور گواہوں سے ثابت کر دیا تو شوہر پر اس مارنے کی سزا ہے، تعزیر ہے۔ یہاں پر باب المراقبہ ختم ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت سے میں دعا کرتا ہوں اے باری تعالی، جو بھی احادیث مبارکہ سنا گیا اور اس کی تشریح کی گئی، ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق مرحمت فرما۔ اے اللہ، دونوں جہاں میں اپنی رضا عطا فرما، خوشنودی عطا فرما، دونوں جہاں میں سرخروئی اور نجات عطا فرما، ایمان کی زندگی، عزت کی زندگی اور ایمان کی موت عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔